ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الضر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق سبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه عزیزان گرامی، آج کل پھر یہ بلا دو مرتبہ دھیرے دھیرے واپس آ رہی ہے اور ہم لوگوں کو مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بے احتیاطیاں کہیں ہمیں خود مبتلا نہ کر دیں اور ہماری بے احتیاطیاں کہیں دوسروں کو ہماری بنا پر کسی مرض میں گرفتار نہ کر دیں۔ لہذا یہ بات آپ خدمت میں بار بار گزارش کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ ماسک لگانا، فاصلوں کو مینٹین کرنا اور ہاتھوں کو دھو کے رکھنا، لیکن آپ مسجد میں سبھی لوگ بیٹھے ہیں، اکثریت کے چہرے ماسک سے خالی ہیں۔ اگر یہ کھلی فضا ہوتی تو بات اچھی تھی، لیکن فضا کھلی ہوئی نہیں ہے۔ جن کے پاس ماسک ہے میری گزارش ہے تمام حضرات ماسک لگا لیں۔ ماسک لگانے سے آپ کی نماز میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی اس بلا سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ہماری اخلاقی اور شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے جسے ہمیں اس کو نبھانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس وبا کے بڑھنے کا سبب نہ پڑنے پائیں۔ خاص کر ہماری مسجدیں، ہمارے امام باڑے، ہمارے مراکز دینی کسی بھی صورت میں ان پر یہ دھبا نہ لگے کہ مسجدوں سے یہ وبا نکل کے باہر گئی ہے، بلکہ یہ نکلے کہ ان مسجدوں میں تمام چیزوں کے باوجود کوئی بھی مریض ہمیں اس مریض مسجدوں سے نہیں ملا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہماری قوم کے نام و نمود کے لیے بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں گے اور پوری طرح سے اپنے کو محفوظ رکھیں گے۔ جن کے پاس ماسک ہے وہ ماسک لگا کے آئیں۔ ماسک سے نماز میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، چیزیں خداوند عالم دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ لیکن ایک بات، ہم ان بلاؤں میں گرفتار ضرور ہیں، لیکن خداوند عالم نے ان بلاؤں کا علاج بھی رکھا ہے۔
دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج خدا نے نہ رکھا اور ڈھونڈنا ہمارا کام ہے۔ خدا نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی ضرورتیں دی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کا انتظام بھی خداوند متعال نے کیا ہے۔ اگر خداوند عالم نے ہمارے وجود میں پیاس پیدا کی ہے تو اس کے بجھانے کا انتظام پانی بھی خدا ہی نے نازل کیا ہے۔ اگر خداوند عالم نے ہمارے وجود میں بھوک پیدا کی ہے تو اس کے مٹانے کا انتظام بھی خداوند متعال نے کیا ہے۔ اگر خداوند عالم نے انسانی بچے کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے تو اس کی پرورش کے لیے اس سے پہلے اس کی ماں کی محبت، دل میں محبت بھی ڈالی ہے۔ اگر خدا نے ہم کو آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے کے لیے منظر بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہمیں کان دیے ہیں تو اس کے سننے کے لیے بہترین آوازیں بھی خدا ہی نے دی ہیں۔ اگر خدا نے زبان دی ہے تو اظہار محبت کے لیے محبت کے جذبات دل میں خدا نے دیے ہیں۔ اگر خدا نے ہم کو پیر دیے ہیں تو چلنے کے لیے زمین بھی خداوند عالم نے پہلے سے ہموار کر رکھی ہے۔ لہذا اگر یہ بلا ہے تو اس بلا کے دفع کرنے کا علاج بھی خداوند عالم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اگر پیاس ہے تو ہمیں پیاس کی شکایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ پانی کو تلاش کرنا چاہیے۔ پیاس پیاس کہہ کے پیاس نہیں بجھے گی، پیاس بجھے گی پانی کے تلاش کرنے سے، پانی کے پینے سے۔ بھوک بھوک کہنے سے بھوک نہیں مٹے گی، بھوک مٹے گی یہ بھوک کا انتظام کرنے کی خاطر۔ آنکھوں کو منظر ملے گا لیکن دروازہ بند کرنے کے بعد نہیں، گلستان کی سیر کرنے کے بعد۔ آپ کو کانوں میں آوازیں ملیں گی لیکن جب گلستان میں جائیں گے، بلبل کی آوازیں آئیں گی، قمریاں چمکیں گی تو آپ کو آواز ملے گی۔ تو خدا نے انتظام کیا ہے، ہمارا کام اس قدم کی طرف آگے بڑھا، اس طرف قدم آگے بڑھانا۔ خداوند عالم نے جتنی بلائیں نازل کی ہیں اس سے زیادہ اس بلا کو دور کرنے کا انتظام خداوند متعال نے کیا۔ خداوند متعال نے اس روئے زمین پر اپنے ایسے نمائندے معین کیے ہیں اور ان کو اتنے زیادہ اختیارات دیے ہیں کہ یہ بڑی سی بڑی بلا بھی ان کے لیے ایک آنکھوں کے اشارے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک آنکھوں کا اشارہ، ایک پلک کی جنبش، ایک لبوں کی حرکت ساری کی ساری بلاؤں کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے، بشرطے کہ ہم ان اولیاء کی طرف رجوع کریں، ان سے توسل کریں، دل کی گہرائیوں میں ان سے واسطہ قائم کریں۔ صرف اس طرح سے نہیں جس طرح سے کاہل بچہ ماں باپ کے کہنے پر ٹیوشن چلا تو جاتا ہے لیکن اس کا دل پڑھنے میں نہیں لگتا، وہ خالی چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں، سنجیدگی سے جانا اور باقاعدہ عمل کرنا۔ امام حسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ نے اپنے وکیل جناب احمد ابن اسحاق قمی سے ارشاد فرمایا، یا احمد ابن اسحاق، ان اللہ تبارک خداوند عالم نے جب سے زمین پیدا کی ہے، جب سے جناب آدم کو پیدا، اس وقت سے زمین کو بغیر اپنی حجت کے نہیں چھوڑا۔ خدا نے جب سے جناب آدم کے زمین پر اپنی حجت، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اس زمین کو بغیر اپنی حجت، بغیر نمائندے کے نہیں چھوڑا ہے، اور صبح قیامت تک یہ زمین بغیر حجت خدا کے نہیں رہے گی۔
یعنی ایک لمحہ بھی یہ زمین حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں رہے گی. بہی یدفع البلاء عن اہل الارض، خدا اس حجت کے ذریعے زمین والوں سے بلاؤں کو دور کرے گا. وَبِهِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اس حجت خدا کے صدقے میں خدا آسمان سے بارشوں کو نازل کرے گا. وَبِهِ يَخْرُجُ الْبَرَكَاتُ الْأَرْضِ، اور ان کے ذریعے سے زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی. آج بھی حجت خدا کا وجود ہے. ایک طبیب، ایک حکیم، ایک مہربان باپ ہے جو بلاؤں کو دور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، جو بلاؤں کے دور کرنے کے لیے وسائل کا محتاج نہیں ہے، بیماروں کی شفا کے لیے دواؤں کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنے ایک اشارے سے لا علاج مرض کا علاج کر سکتا ہے. جس کو ساری دنیا جواب دے چکی ہو، وہ اس کو ایک اپنی آنکھوں کی جنبش سے حیات ابدی دے سکتا ہے. اس کیا فرماتے دیکھو، پھر بھی فرمایا انہی سے، واللہ لَيَغِيبَنَّ غَيْبَةً، تمہارا امام غیبت اختیار کرے گا، ضرور بالضرور غیبت میں جائے گا. یہ غیبت امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے. یہ دور ابتلا ہے، یہ دور آزمائش ہے. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فی ادیانکم، اس زمانے غیبت میں اپنے دین کو بچا کے رکھنا. شیطان کا حملہ اس دور غیبت میں سب سے زیادہ دین پر ہوگا، اور وہ بھی سب سے زیادہ حملہ شیطان کا جوانوں پر ہوگا، نوجوانوں پر ہوگا. دیکھو اپنے دین کو بچا کے رکھنا، کوئی بھی طاقت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. اس کا فرماتے دیکھو یہ جو دین میں نے پیش کیا ہے، اگر میرے آبا و اجداد کے نزدیک اس سے بہتر کوئی دین ہوتا تو میں تمہارے لیے بیان کرتا. یعنی یہ دین اہل بیت، یہ ولایت اہل بیت، یہ امامت اہل بیت دنیا کا بہترین دین ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی دین نہیں ہے، اور جو لوگ اس دین پر قائم ان سے زیادہ قیمتی دنیا میں کوئی فرد نہیں ہے. لہذا اس دین پر ماننے والوں پر شیطان حملے کرے گا، ابلیس تیر چلائے گا، شکوک و شبہات ایجاد کیے جائیں گے. فرماتے دیکھو سب سے بڑا سرمایہ دین ہے. اگر کوئی آدمی دنیا سے مخروص چلا جائے تو اولاد اس کے قرض کو ادا کر سکتی ہے. کسی پر ظلم کر کے چلا جائے تو اولاد دوسروں سے معافی مانگ کر ظلم کو الگ کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دین ناقص لے کے چلا جائے تو اس کے اولاد اس کے ناقص دین کو کامل نہیں کر سکتی. میری گزارش ہے آپ عطر نہ لگائیں، ایک دوسرے کے ہاتھ سے پھیلے گا، نہیں معلوم کس کے ہاتھ میں کیا ہے. میں بار بار کروں، احتیاط کیجیے، نہ معلوم کس کے ہاتھ میں کون سا وائرس آ جائے اور آپ کے مستحبات سے کسی کے حرام تک لگ جائے تو اس کو احتیاط کیجیے. عطر لگانا ہے اپنے گھروں سے باقاعدہ اپنے بدن پر لگا کے آئیے، اور یوں لگانا تو اسپرے لائیے. یہ ہاتھ پر لگانے سے نہ معلوم خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، ہزار خدا نہ خواستہ ذرا سا کسی سے لگ گیا تو ایک سے لگے گا پھر بڑھتا
چلا جائے گا. تو میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے، جذبات پر قابو رکھیے اور پوری طرح احتیاطات پر عمل کیجیے. نماز میں عطر لگانا مستحب ہے، لیکن اپنے عطر سے کسی دوسرے کو وائرس پہنچانا جائز نہیں ہے. تو آپ مستحب کے ذریعے سے ناجائز کے کام کے پڑھنے کی کوشش مت کیے. میری بار بار آپ سے گزارش ہے، ایسے لانا ہے تو اچھا اسپرے لائیے اور دور سے ایک ایک پہ اسپرے لگا دیے. دروازے کے اوپر ایک ایسی مشین لگا دیے جس میں جتنے لوگ آئیں وہ اسپرے سے نہا کر کے آئیں. کوشش کریں. بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ واقعی یہ بلا ہے. کیسز بمبئی میں بڑھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی کی بنا پر پھر لاک ڈاؤن لگ جائے اور ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اور مسجدیں بند ہو جائیں اور ہم پھر 2 مرتبہ عبادتوں سے محروم ہو جائیں. ان کو اپنا کام کرنا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجدیں آباد رہیں اور ہم ماہ مبارک رمضان میں پوری طرح سے قاعدے سے عبادت کر سکیں، تو ان مسجدوں کو اپنے گھر سے زیادہ پاک و پاکیزہ و محترم رکھیں تاکہ ذرہ ایک وائرس بھی اس مسجد میں نہ آنے پائے. یہ میری آپ سے مؤدبانہ کچھ اگر آپ چاہتے ہیں یہ مسجدیں آباد رہیں، ورنہ ایک چھوٹی سی غلطی ہماری مسجدوں کو بند کرا سکتی ہے. اور ماہ کے رمضان میں ہم محروم ہو گئے عبادتوں سے تو کیا کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دین کی بقا کے لیے سب سے بہتر کام کیا ہے؟ امام حسن عسکری نے فرمایا دیکھو میرا فرزند غیبت اختیار کرے گا، لا ینجو فیہا من الہلاکت، اس زمانے غیبت میں صرف وہ شخص ہلاکت سے نجات پائے گا، صرف وہ محفوظ رہے گا جس کو خداوند عالم اس فرزند کی امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رکھے گا. ایک غور کریں، خطرہ ہے، اتنا بڑا خطرہ اس کا آپ سوچ نہیں سکتے. دین کا خطرہ بہت بڑا ہے. روایت میں کہ غیبت کے زمانے میں حالت ہے کہ صبح نکلیں گے تو دیندار، شام کو گھر واپس آئیں گے تو بے دین، رات میں سوئیں گے دیندار، صبح اٹھیں گے تو بے دین. کہتے ایسا دین رخصت ہوگا جیسے صبح آدمی گھر سے نکلتا آنکھوں میں سرما لگا کر کے، شام کو واپس آتا ہے پتہ نہیں سرما کہاں نکل گیا، کس نے نکال لیا، آنکھ خالی ہو گئی. کہ اس دور غیبت میں فرماتے ہیں کہ دین پر قائم رہنا ہاتھوں پر انگارہ رکھنے سے زیادہ سخت ہے. ہتھیلی پر دہکتی ہوئی آگ رکھ لینا آسان ہے، لیکن اس زمانے غیبت میں دین حق پر ثابت کرنا آسان نہیں ہے. فرماتے اگر تم چاہتے ہو دین حق پر اس دور غیبت میں قائم رہو تو 2 کام کرنا پڑے گا. ایک، امام آخر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کہ امامت پر ثابت قدم رہو، اور دوسری چیز کے وَوَفَّقَهُ فِيهَا لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، اور وہ شخص ثابت قدم رہے گا اور اس کا دین باقی رہے گا جس کو خدا بند عالم امام کے ظہور کی دعا کرنے کی توفیق دے گا. یعنی وہ شخص جو صبح و شام جس کو امام کے لیے دعا کرنے کی توفیق ملے گی، وہی شخص دین پر ثابت قدم رہے گا. خود امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ فرماتے ہیں وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، آسانیوں کے لیے، ظہور میں جلدی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو.
اسی میں تمہاری آسانیاں پوشیدہ ہیں. یعنی اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں دور، بلائیں دور ہو جائیں، تو بلاؤں کے دور ہونے کی دعا نہ کرو، میرے آنے کی دعا کرو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کے دعا میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بغل میں کھڑا ہوا شخص سن رہا تھا، دعائیں مانگ رہا ہے. اس نے ایک دعا اپنے لیے نہیں مانگی، ساری دعا اپنے برادران مومن کے لیے مانگی. اس نے پوچھا بھائی اتنا اچھا موقع کہاں ملتا ہے؟ آدمی کو ہر وقت دعا کی توفیق نہیں ملتی، دعا کے دل ہمیشہ آمادہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی حال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگنے کے، کہ یہ تمہیں حال پیدا ہو گیا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دعا مانگ رہے ہو، تو کم از کم کچھ دعا تم نے اپنے لیے مانگ لی ہوتی. کہ میں نے کیوں نہیں مانگی؟ سنا تم نے؟ میں نے امام سے سنا ہے، جو شخص اپنے برادر مومن کے لیے دعا مانگتا ہے، خدا 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جو یہ دعا اپنے برادر مومن کے لیے مانگ رہا ہے، خدا وہی دعا دگنا کر کے اس کے حق میں قبول فرما. تو میں اپنے دعا مانگوں تو ہو سکتا رہا تجھے لگے کہ فرشتے میرے حق میں دعا مانگے. تو اگر مومنین کے لیے دعا مانگنے پر فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو اگر امام وقت کے لیے دعا مانگے، اپنی دعاؤں میں امام وقت کو مقدم رکھے، تو فرشتوں کا دعا مانگنا الگ ہے. اگر امام ہمارے لیے دعا مانگے، ملتا اوانتا مولا کریم من اولاد الکرام، میرا مولا کریم ہے اور کریم لوگوں کا فرزند ہے. تو جب کریم لوگوں کا فرزند ہے، تو اگر کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے رات کے سناٹے میں امام وقت کے ظہور کی دعا کرے گا اور یہ دعا امام وقت تک پہنچے گی، تو کیا کریم ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ لیکن ہم امام کے لیے دعا کریں. ہم امام کو کروسین کے طور پر استعمال نہ کریں کہ سر میں درد ہے تو کروسین کھا لی، پیٹ میں درد ہے تو پینڈی کھا لی، فلاں جگہ درد ہے تو لوشن لگا لیا. امام کو وجہ کیا ہوتی؟ جب ہم پین کلر کھاتے ہیں تو اس وقت تک کورسین ضرورت ہوتی جب تک درد ہوتا ہے. درد ختم جب بھول جاتے کورسین رکھی تو کہاں ہے. مسل میں درد ہے، لوشن لگا لیا، درد ختم ہو گیا، بھول گئے. تو امام کو کورسین کے استعمال نہ کریں کہ بیمار ہیں تو یا صاحب زمان، مقروض ہے تو یا صاحب زمان، اولاد نہیں تو یا صاحب زمان. امام کو امام کے لیے چاہے، امام کو امام کی خاطر چاہے. جتنا ہم امام کو امام کی خاطر چاہیں گے اتنا امام ہمارے لیے دعا کریں گے. آج خدا نے امام کی شکل میں اتنی بڑی دولت ہم کو دی ہے جو دولت کسی کے پاس نہیں ہے. یا صاحب الزمان ادرکنی کا ایک جملہ، کسی کی دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا جملہ پوری امت سے بلاؤں کو دور کر سکتا ہے. آپ غور کریں، جناب شیخ صدوق علیہ رحمت اور رضوان بزرگ ترین محدث ہیں، امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے امام کی غیبت پر کتاب لکھی کمال الدین و تمام النعمہ. اس کے مقدمے یہ جملہ لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا، غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں تاکہ یہ بلائیں آپ سے جلد از جلد دور ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا
کہ میں اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولاد کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں، خاندان والوں کے بارے میں، اور جو نعمتیں مجھے سوچا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھا، متفکر، حیران، ڈپریشن میں، بہت زیادہ پریشان، سوچ رہا تھا میں ان پریشانیوں کو دور کیسے کروں گا، میرے بعد یہ کاروبار کیسے چلے گا، بچوں کا کیا ہوگا، زمین کا کیا ہوگا، کیا، سب پریشان، بہت زیادہ متفکر، بہت زیادہ پریشان، ڈپریشن میں۔ اسی مجھے نیند لگ گئی، میں نے اسی نیند کے عالم میں دیکھا میں خانہ کعبہ میں ہوں، مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے کرتے 7واں چکر ہے اور میرا طواف تمام ہو رہا ہے، اور طواف تمام ہوتے ہوتے میں حجر اسود کے قریب پہنچا ہوں۔ پہنچنے کے بعد مصعب یعنی حجر اسود کے پاس جائے، حجر اسود اس میں یہ فرشتہ ہے جس کو خدا نے پتھر کی شکل میں رکھا، ہم نے جو بھی خدا سے معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ اس حجر اسود میں موجود ہے، لہذا مستحب ہے جب آدمی وہاں جائے تو حجر اسود کے پاس جانے کے بعد یہ دعا پڑھے، امانتی ادیتھا ومیثاقی طاعتہ، پروردگار جو امانت میرے پاس تھی میں نے ادا کر دی، اور جو میں نے عہد و پیمان کیا تھا وہ پورا کر دیا، لتشہد لی بالموافات، اے حجر اسود تم میدان قیامت میں گواہی دینا میں نے اپنی امانت ادا کر دی، میں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دیا۔ کہ ابھی میں جملہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کے قریب پہنچا، کس حالت میں پہنچا؟ علی شغل قلب و تفکر فکر، اس حالت میں پہنچا کہ میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا، فکر منتشر تھی، بہت زیادہ غمگین، پریشان، ڈپریشن میں، بہت زیادہ اذیت میں نے کچھ کہا نہیں۔ فعلم علیہ السلام ما فی قلبی بتفرسی فی وجہی، انہوں نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور سارا میرا ہم و غم سمجھ گئے، میری تکلیفیں کیا ہیں، میری پریشانی کیا ہے، میری مصیبتیں کیا ہیں، میں کیوں متفکر ہوں، سب امام کو معلوم ہو گیا۔ ایسے موقع میں امام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی دعا بتا دیتے، کوئی دوا بتا دیتے، کچھ پیسے دلوا دیتے۔ کہتے امام نے میرے پریشان چہرے کو دیکھا، مضطرب قلب کو دیکھا، میری پریشان حالت کو دیکھا، فرماتے لگے لما لا تصنفوا کتابا فی الغیبہ، تم غیبت کے موضوع پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ یعنی ہمارے کہا ہم گئے تھے پریشانی کرنے، دور کرنے، ایک نئی پریشانی لگا دی آپ نے۔ ہم گئے تھے مصیبتوں کا حل تلاش کرنے کے لیے، آپ نے ایک کام ہم پر لگا دیا۔ لیکن آپ غور کہتے ہیں لما لا تصنفوا کتابا فی الغیبہ، تم غیبت کے موضوع پہ کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ حتی تکفا ما قد ہمک، تاکہ جو کچھ تمہارا ہم و غم ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ غور کریں، تم غیبت کے موضوع پر کتاب لکھو، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ میں نے عرض کی مولا میں نے کتابیں غیبت میں تو لکھی ہیں بہت زیادہ، کئی کتابیں لکھی، کا نہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسی کتاب لکھو جس میں گزشتہ انبیاء کی غیبتوں کا تذکرہ ہو۔ یہ جملہ بڑا عظیم ہے، شیخ صدوق نے اپنی پریشانی خود بیان نہیں کی، امام نے چہرہ دیکھ کے پریشانی سمجھی، علاج کیا بتایا؟ خدمت امام۔ اگر آج کے دور میں آپ یقین جانیے یہ جملہ آج بھی اتنا ہی سچا جتنا کل سچا تھا، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر سے بلائیں دور ہو جائیں
تو ہم امام کی طرف سے کوئی خدمت انجام دیں، کسی غریب کو جا کے امام کی طرف سے کچھ پیسے دیں، کسی مریض کا امام کی طرف سے علاج کرائیں، اپنا نام نہ رکھیں، چپکے سے جائیں، خوشنودی امام کی خاطر اپنے پڑوسی کو کھانا دے کے چلے آئیں، خوشنودی امام کی خاطر کسی مریض کی دوا دے کے چلے آئیں۔ آپ ادھر دوا دیں گے، یہ دوا کا باقی بات امام تک پہنچے گی، امام آپ کی تکلیفوں کو دور کریں گے۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے، یعنی آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں بلائیں دور ہو جائیں تو ہم امام کی کوئی نہ کوئی خدمت کریں۔ وہ افراد جو پیسے دے سکتے ہیں پیسے دیں، جو کسی جوان کی ہدایت کر سکتے ہیں جوان کی ہدایت کریں، جو اپنے گھروں میں 15 شعبان کے تعلق سے حضرت کا جشن معین کر سکتے ہیں جشن معین کریں، کسی بھی طرح کی خدمت جو امام سے متعلق ہو۔ اگر یہ پوری قوم شروع کر دے، آپ یقین جانیے ہفتے بھر کے اندر ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، اور کوئی بھی حضرت کا چاہنے والا بلا میں گرفتار نہیں ہوگا، کیونکہ امام کا وعدہ سچا ہے اور یہ بات عقل کے مطابق ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کام کے لیے کہیں باہر جا رہا ہو اور آپ اس سے کہیں آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہے، کوئی چاکر ہے، کوئی عام ہے، وہ اپنے گھر جا رہا ہے کہ وہی دوا لے کے جانا ہے، آپ اس سے کہیں نہیں بہت ضروری کام آ گیا ہے، تم میرا یہ خط میرا پارسل فلاں جگہ پہنچا دو، یہ کام زیادہ ضروری ہے، اور وہ آپ کا پارسل اور آپ کا کام دوسرے تک پہنچا دے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہ یہ پارسل تم پہنچاؤ، دوا کا نسخہ مجھے دو، میں تمہارے گھر دوا پہنچا دیتا ہوں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جب ہم ایک معمولی سی فطرت رکھنے والے کوئی ہمارا کام کرتا ہے، ہم اپنے نوکروں کا خیال رکھتے ہیں، تو کریم ابن کریم، ولی ابن اولیاء، خدا کی حجت خدا، اگر ہم اس دور غیبت ان کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے، کیا وہ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے؟ ہم قدم اٹھا کے تو دیکھیں، ان کی خدمت کر کے تو دیکھیں، ان کے لیے دعا کر کے تو دیکھیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلی دعا اپنے امام کے ظہور کی کریں، اپنے امام کی سلامتی کریں۔ جتنا ہمارے روزانہ ہمارے گھروں میں ہماری مجلسوں میں امام کے حق میں دعائیں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی بلائیں دور سے دور تر ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے کوشش کریں آج سے لے کر کے روزانہ اپنے امام کی سلامتی کا صدقہ دیں، اور ہر نماز کے تمام ہونے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، پروردگار زہرا کے لال کے ظہور میں تاجیل فرما، پروردگار اس شخص کو بھیج دے جس کا انتظار کمر پہ ہاتھ رکھے ایک ماں کر رہی ہے، پروردگار اس کو بھیج دے جس کا انتظار ششماں علی اصغر کر رہا ہے، پروردگار اس کو بھیج دے جس کا انتظار سارے انبیاء کر رہے ہیں۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے اپنے امام کے ظہور کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، مسلسل دعا کرتے رہیں، دیکھیے یہ بلائیں دور ہوتے یا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے جتنی آپ کی دعائیں بڑھتی جائیں گی اتنی ہی بلائیں زیادہ دور ہوتی جائیں گی۔ شروع کر کے دیکھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكر والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار مابعث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، امام کے صدقے میں اس بلا کو جلد تمام دنیا سے دور فرما، تمام دوستداران اہل بیت کی اس بلا سے محفوظ فرما، جو اس بلا میں گرفتار ان کو جلد شفائے کامل عاجل عنایت فرما، قلب مقدس امام زمان کو سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، اس بلا کی دوری کے لیے، اور جو خاص کر جو لوگ بیمار ان کی شفائے کامل عاجل کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میری آپ تمام حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے، پلیز پلیز ماسک پہن لیں، اس بلا کو مت پھیلائیں۔ مسجد میں آنے کا مطلب حفاظت نہیں ہے، حفاظت کرنا ہے۔ جو جہاں جن کے پاس ماسک ہے، میری پھر آپ سے گزارش ہے، پلیز پلیز اس کو پہن لیجیے۔